الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عبارت یہ ہے وہ یہاں پہ تھی کہ وہ اما رفع الفعل بعدها فلہ ثلاثۃ شروط۔ گفتگو کا سابقہ کیا ہے جی؟ حتی کے بعد فعل مضارع جب آتا ہے تو وہاں پہ حتی کے بعد جب فعل مضارع منصوب ہوتا ہے تو اس کا ابن شام نے ایک ہی قانون بتایا کہ آپ حتی کے بعد جو فعل کو دیکھ لیں، اگر وہ پہلے والے فعل کی نسبت سے مستقبل ہے تو وہاں پہ حتی کے بعد جو فعل منصوب ہوگا وہ ان مضمر کی وجہ سے منصوب ہوگا، اور اس کو نصب دینا واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے، واجب کا لفظ استعمال کیے یا نہیں کیے؟ ہاں واجب ہے، یعنی کیونکہ انہوں نے عنوان اوپر کیا بنایا تھا کہ میں باقی وہ مسائل ذکر کر رہا ہوں استطراداً کہ جس میں ان کا اضمار کرنا واجب ہے۔ اس میں سے حتی کا پہلا مورد یہ ہے کہ یہاں پہ نصب دی جاتی ہے، جب نصب دی جا رہی ہے تو ان کا مضمر رکھنا واجب ہے، یعنی ان یہاں پہ ظاہر نہیں ہوگا، مضمر رہ کے عمل کرے گا، تو حتی کے بعد ان ظاہر نہیں ہوگا۔ دوسرا کیا ہے کہ وہ اما رفع الفعل بعدہا، کہ حتی کے بعد فعل مضارع مرفوع ہوگا۔ جب حتی کے بعد فعل مضارع مرفوع ہو جائے گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان وہاں پہ مضمر طور پہ نہیں ہے ہمارے پاس، حتی وہاں پہ عمل نہیں کر رہا۔ وَأَمَّا رَفْعُ الْفِعْلِ بَعْدَهَا، بعدہا یعنی ان کے بعد، ان کے بعد یا حتی کے بعد؟ حتی کے بعد، ٹھیک ہے، حتی کی بحث چل رہی ہے۔ وَأَمَّا رَفْعُ الْفِعْلِ بَعْدَهَا بَعْدَ حَتَّى، حتی کے بعد فعل کا مرفوع ہونا تو اس کی تین شرائط ہیں۔ ثلاثۃ شروط جب لفظ استعمال کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تین موارد میں ہم ایسا کریں گے۔ تین موارد کی جب تعبیر استعمال ہوتی ہے تو آپ کہیں گے کہ پہلے مورد میں بھی ایسا ہو جائے گا، اگر پہلا مورد ہمارے پاس نہیں ہے تو دوسرے مورد میں ایسا ہو جائے گا، اگر دوسرا نہیں ہے تو تیسرے میں ایسا ہو جائے گا۔ یہاں پہ موارد کی بجائے شروط کا لفظ استعمال کیا، تین شروط ہیں، تو تین شروط کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تینوں کی تینوں ایک ٹائم پہ پائی جائیں گی، تینوں اکٹھی ہوں گی تو پھر فعل مضارع اس کے بعد مرفوع ہوگا اور وہاں پہ ان کا کوئی چکر نہیں ہوگا۔ جیسے ہم نماز کے لیے کہتے ہیں کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، روح قبلہ ہونا شرط ہے، کپڑے پاک ہونا شرط ہے، تو یہ تین شرائط جو نماز کے لیے کہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ہو تو نماز ہو جائے گی، نہیں، تینوں کا اکٹھا ہونا کیا ہے، ضروری ہے، تب جا کے کیا نماز صحیح ہوگی۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ فعل کا حتی کے بعد مرفوع ہونا تب درست ہے کہ جب اس کے اندر تین شروط ایک ٹائم پہ پائی جائیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ کونہ مسببا اما قبلہا، کونہ کا کیا مطلب ہے، الفعل بعدہا، وہ فعل جو حتی کے بعد ہے وہ مسبب ہو، اما قبلہا جو حتی سے پہلے ہے فعل اس سے کیا ہو، مسبب ہو۔ مسبب کا کیا ہوتا ہے، سبب ہوتا ہے، یعنی حتی سے پہلے والا فعل علت ہو، سبب ہو، اور حتی کے بعد والا کیا ہو، مسبب ہو۔ یہ بالکل وہی اوپر والی جو مثال ہے کہ اسلم حتی تدخل الجنۃ، تو وہاں پہ تدخلہ کو ہم کیا پڑھ رہے تھے، منصوب پڑھ رہے تھے نا، لیکن یہاں پہ اگر فقط یہی صورتحال ہو جو پہلے انہوں نے ذکر کیا ہے وہ تو منصوب ہو جائے گا نا، کہ پہلے والا سبب بنے گا، دوسرا مسبب بنے گا، جب دوسرا مسبب بنے گا تو ظاہری بات ہے اس کا زمانہ بعد میں ہوگا، تو وہ تو نصب کی شرط پوری ہو جائے گی۔ لیکن ہم کیا کہیں گے کہ نصب کا مورد بنے گا، لیکن اگر اسی کے ساتھ ساتھ دو شرطیں اور بھی آ جائیں تو پھر اسلم حتی تدخل الجنہ کی بجائے اسلم حتی تدخل الجنہ کیا ہو جائے گا۔ وہ کب ہے کہ جب دو شرطیں اس کے ساتھ اور بھی ہوں۔ تو لہٰذا اگر کوئی بندہ پہلی شرط پڑھے کہ یہ پہلی شرط انہوں نے کیا رکھی کہ حتی کے بعد والا فعل مسبب ہو، پہلے والا علت ہو، وہ کہیں گے یہ تو وہی مورد ہو گیا جو نصب میں ہم نے بیان کیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ٹکراؤ ہو گیا ابن شام کی بات میں۔ ادھر ابن شام کیا کہہ رہے تھے کہ حتی جو ہے وہ کہہ کے معنی میں آتا ہے، اور کہہ کی تشریح کیا کی تھی، یعنی علت بننا۔ ٹھیک ہے، پہلے والا بعد والے کے کیا بنے گا، علت بنے گا، اور یہی مثال تھی کہ آپ اسلام لے کر آئیں یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائیں، غایت کی بنا سکتے ہیں، علت کی بنا سکتے ہیں، تو یہ تو وہی والی ساری بات ہوگی۔ تو پھر اس کا آپ کیا جواب دیں گے کہ وہ والی بات تب ہوتی کہ جب یہ شرائط کی بجائے موارد بیان کرتے ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی مورد ہے، ادھر کہہ رہے ہیں کہ یہ نصب دینی ہے اور ادھر کہہ رہے ہیں کہ رفع دینی ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا، ٹکراؤ ہو جائے گا۔ لیکن یہ مورد کو بیان نہیں کر رہے، یہ شرط کو بیان کر رہے ہیں، اور شرط کے ساتھ باقی دو شرائط کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے ایک اور مثال دی ہے جو اس کے الٹ ہے
کہ جہاں پہ سبب نہیں بنتا، کیونکہ سبب مسبب والی مثالیں تو پہلے ہمارے پاس آ چکی، ٹھیک ہے. پہلے کون کون سی سبب مسبب والی مثالیں تھیں؟ وہی اسلم والی مثال تھی، اسلم حتی تدخل الجنت. اس کو کیا قرار دیا تھا کہ حتی سے پہلے والا علت ہے اپنے بعد والے کے لیے. علت کہیں یا سبب کہیں لغوی معنی میں ایک ہی ہیں. تو یہاں پہ جو ابھی مثال دے رہے ہیں وہ برعکس کی دے رہے ہیں. برعکس کیا مطلب؟ یعنی ایسی مثال کہ جس میں ما قبل ما بعد کے لیے سبب نہیں بنتا. سبب بننے والی مثال تو دے دی، وہ تو ہمیں سمجھ آ گئی. کوئی ایسی مثال دیں کہ جہاں پہ سبب نہ بن رہا ہو. کہتے ہیں کہ وَلِهَذَا امتنع الرفع، اسی وجہ سے رفع ممنوع ہے، کیونکہ پہلے والا بعد والے کے لیے سبب نہیں بن رہا، یعنی پہلی شرط نہیں پائی جاتی. کون سی مثال میں؟ سر تو حتی تطلع الشمس نہیں کہہ سکتے، حتی تطلع الشمس کہیں گے. رفع دینا کیوں ممنوع ہے؟ لأن السیر لا یکون سببا لطلوعها، کیونکہ جو اس کا سیر کرنا ہے وہ سورج کے طلوع ہونے کا سبب نہیں ہے. اور یہاں پہ حتی جو ہے وہ کہہ کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ حتی کس معنی میں ہے؟ یہاں پہ وہ جو انجام ہوتا تھا الہ کے معنی میں، ٹھیک ہے. حتی کے دو معنی تھے نا، یا کہہ کے معنی میں، الہ کے معنی میں. تو یہاں الہ کے معنی میں کہ یعنی میں ساری رات چلتا رہا یہاں تک کہ کیا سورج طلوع ہو گیا. تو اس کو آپ غایت تو کہہ سکتے ہیں کہ تطلع الشمس جو ہے وہ غایت ہے، انجام ہے، انتہا ہے کس کی؟ سیر کی. لیکن مسبب اسے نہیں کہہ سکتے کہ تطلع الشمس مسبب بن جائے اور سیر اس کے لیے سبب بن جائے. ہاں چونکہ یہ سبب نہیں بن رہی تو لہٰذا پہلی شرط ختم ہوگی رفع کی. رفع کی پہلی شرط کیا تھی؟ کہ پہلے والا فعل کیا ہونا چاہیے؟ سبب ہونا چاہیے. اور یہاں پہ سیر سبب نہیں بنا. جب سبب نہیں بنا تو رفع والی شرط ختم ہوگی. جب رفع والی شرط ختم ہو جائے گی تو پھر نصب والی چیز موجود ہے. نصب والی چیز کیا ہے؟ کہ بعد والا فعل مستقبل ہے، سیر تو کیا ہے؟ یہ ماضی ہے. ادھر کہیں گے کہ حتی کے بعد ان مضمر ہے اور وہی نصب دے. جی جی اور یہ تھا خود الہ کے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی ہے؟ جی. تو انہوں نے جو شرط بیان کی ہے اس شرط کے مطابق مثال نہیں دی، اس کے الٹ مثال دی ہے. کیوں؟ کیونکہ چیزوں کو پہچانا جاتا ہے نکیز کے ذریعے سے، ضد کے ذریعے سے، تو اس کی مزید معرفت کے لیے. تو سبب مسبب والی پھر مثال کیا ہوگی؟ ہم کہیں گے وہی پہلے والی مثال ہے، اسلم حتی تدخل الجنت. پھر ہم کہیں گے وہاں پر تو ہم کیا دے رہے تھے؟ نصب دے رہے تھے. یہ تو رفع والی شرط بیان کر رہے ہیں. ہم کہیں گے ہاں دو شرطیں اور بھی ہیں، وہ بھی ساتھ جڑیں گی تو تب کیا رفع بنے گی. ابھی ٹھیک ہے پہلی شرط اس مثال کے اندر موجود ہوگی، اب اگلی دو شرطیں بھی دیکھتے ہیں کیا وہ بھی موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں. ہاں جی شاہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ پھر ہمارے ساتھ نہیں ہے نا، آپ اپنی دنیا میں. ہاں جی کیا بیان کریں؟ یعنی ان کا سبب ہونا چاہیے پہلے، تو یہاں سبب تو نہیں کیا، لیکن یہ رفع کیسے ممتنع ہوگا؟ یعنی انہوں نے مثال کو اور دی ہے. شرط نہیں ہوگی تو رفع نہیں ہوگا. ابھی تو انہوں نے کہا ہے نا کہ حتی کے بعد والا فعل اس کے لیے سبب بنے ایسا. ادھر بھی انہوں نے شرط میں بیان کیا نا. ایک دفعہ اجمالا میں اگلی دو شرط پڑھ لیں اس کے بعد کلیئر ہو جائے گا. یہ دونوں ایک طرح کی یہ شرط نہیں پائی جاتی تو نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم تھوڑا تیز جا رہے ہیں بھی کیوں ارتقا سے، عوام پیچھے رہ گئی ہے. اچھا مجموعہ پیچھے رہ گیا. تو خلاصہ پہلی شرط کیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حتی کے بعد رفع دینا اس کی تین شرائط موجود ہوں گی. تین شرائط جب ایک ساتھ موجود ہوں گی تو حتی کے بعد فعل مضارع مرفوع ہوگا، منصوب نہیں ہوگا. اس کی پہلی شرط کیا ہے کہ حتی کا پہلے والا فعل سبب ہو اور بعد والا فعل کیا ہو؟ مسبب ہو. ان کے درمیان رشتہ کیا ہو؟ علت ہو، معلول کا ہو، سبب اور مسبب کا ہو. تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ایسا رشتہ ہو تو پھر حتی کے بعد والا فعل کیا ہو جائے گا؟ مرفوع ہو جائے گا. اگلی دو شرطوں کے ساتھ. ہاں بشرط کہ باقی دو شرطیں بھی اس کے ساتھ موجود ہوں. ابھی اس کو ادھر روکتے رفع نہیں دیتے. ہاں رفع دے نہیں رہے نا. نہیں ابھی وہ مثال، ابھی ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس کی پھر مثال کیا ہے؟ وہ پھر ہم کہیں گے آخر میں بتائیں. ہاں ہم کہیں گے اس کی مثال پہلے ذکر ہو چکی ہے. کون سی مثال کس کی؟ کہ جب حتی سے پہلے والا سبب بن رہا ہو اور حتی کے بعد والا کیا ہو؟ مسبب ہو. اس کی مثال پہلے کون سی ذکر کی تھی؟ کہ تم اسلام لے کر آؤ یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو اسلام کو علت بنایا گیا، سبب بنایا گیا کس کا؟ جنت میں داخل ہونے کا. واضح ہے؟ لیکن ابن ہشام نے یہاں پہ وہ والی مثال نہیں دی.
ابن شام نے یہاں پہ مثال کس کی دے دی ہے؟ نصب کی مثال دے دی ہے، یعنی وہ شرط کی نفی نفی والی، یعنی الٹ کیا ہے مثال دے دی ہے. الٹ اور عکس کی مثال کیوں دی ہے؟ ٹھیک ہے، المثال بالعکس یہ کافی کتابوں میں استعمال ہوگا کہ عکس کی مثال دی ہے، یہ سمجھانے کے لیے دی ہے تاکہ بات کیا واضح ہو سکے. وَلِهَذَا امتنع رفع، اسی وجہ سے رفع ممنوع ہے. جی رفع ممنوع ہے کیا مطلب؟ یعنی منصوب ہوگا. یعنی مثال کس کی دے دی؟ نصب کی دے دی. نصب والی. ٹھیک ہے. سر تو حتی تطلع الشمس، یہاں پہ تو نصب کی مثال. آپ کہیں گے ہم موارد کس کے پڑھ رہے تھے؟ رفع کے، اور مثالیں ساری کس کی ذکر کر رہے ہیں؟ نصب کی. تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ عکس کی کیا مثال دے رہے ہیں تاکہ بات کیا واضح ہو سکے. ہاں جی واضح، جی واضح. یہ مطلب ہے نا. اب یہاں پہ یہ سوال ہے کہ بھئی وہ جو پہلی شرط والی مثال تھی کہ اسلم حتی تدخل الجنہ تھا، وہاں پر تدخل کیا ہے؟ مرفوع تو نہیں ہے، شرط موجود ہے. ٹھیک ہے. ابن شام نے کیا کہا کہ پہلی شرط کیا ہے کہ بعد والے فعل مسبب ہو، پہلے والا سبب ہو. وہاں پہ تو سیدھی سی شرط پوری ہے کہ اسلم سبب ہے اور حتی تدخل الجنہ وہ کیا مسبب ہے. تو وہاں پہ رفع دینا، رفع کیوں نہیں دے رہے؟ ہم کہیں گے کہ ہاں تو ہم کیا کہیں گے کہ ٹھیک ہے ایک شرط تو پوری ہوگی ہے لیکن دو شرطیں اور بھی اس کے اندر پائی جانا ضروری ہیں، تب جا کے اس کی کیا بنے گی؟ رفع بنے گی. ایک ہی مثال میں تینوں شرائط. جی احسنتم، یعنی ایک ہی مثال ہمیں ایسی ڈھونڈنی ہے کہ جس کے اندر تینوں شرائط ایک ٹائم پہ پائی جائیں. یہ پہلی شرط ہوگی. دوسری شرط ان یکون زمن الفعل الحال للاستقبال. ٹھیک ہے، یہ کام گڑبڑ ہو گیا نا کہ فعل سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ الفعل، حتیٰ کہ پہلے والا یا بعد والا؟ بعد والا، کیونکہ یہ سارے اس فعل کی بات ہو رہی ہے جو حتیٰ کے بعد ہے. کہ حتیٰ کے بعد والا جو فعل ہے نا اس کا زمانہ حال کا ہو، استقبال کرنا ہو. علی العکس من شرط نصب، نصب کی جو شرط تھی اس کا یہ کیا ہے؟ الٹ ہے. وہاں استقبال ہے. ہاں یہ اب مثال کیوں نکل گئی؟ اسلم حتی تدخل الجنہ تھا، یہ استقبال ہے چونکہ تدخل الجنہ کیا ہے؟ مستقبل ہے. اگرچہ سبب اور مسبب ہے لیکن سبب مسبب کے ساتھ دوسری شرط موجود نہیں ہے. واضح؟ شرط موجود ہے کہ بلا وہ استقبال شرط موجود ہے. دوسری شرط رفع کی دوسری شرط، وہ اس میں زمانہ حال نہیں ہے. ہاں حال نہیں ہے، وہی دوسری شرط موجود نہیں ہے، ایسی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں پھر ایسی مثال بنانی ہے کہ جس میں سبب مسبب ہو لیکن حال میں ہو. وہ کیسے بنے گی یہ مثال؟ تو مصنف نے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ جنت میں داخل نہ ہو، وہ تو مرنے کے بعد داخل ہوں گے، مستقبل ہے. ٹھیک ہے. دنیا میں آپ کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کمرے میں داخل ہو جائیں، جمعہ کہہ کے مثال بنا دیں. شہر میں داخل ہونا، انہوں نے کیا مثال؟ سیر تو حتی ادخلہا. ٹھیک ہے، حتی ادخلہا یا ادخلہا. کہتے ہیں کہ اگر آپ حال کی بات کریں گے نا پھر ادخلوا پڑھیں گے. حال کیا مطلب؟ یعنی میں نے سیر کی یہاں تک کہ میں داخل ہو گیا، اور یہ جملہ آپ کب کہہ رہے ہوں؟ جس ٹائم پہ آپ داخل ہو رہے ہوں. ٹھیک ہے، جیسے ایک قدم رکھ رہے ہوں شہر کے اندر، اسی ٹائم پہ یہ جملہ بول رہے ہیں. تو یہاں پہ عرفی طور پہ کہیں گے کہ بھئی دونوں کام ایک ہی ٹائم پہ ہو رہے ہیں. یہ ابھی چل بھی رہا ہے اور شہر میں بھی کیا ہو رہا ہے؟ داخل ہو رہا ہے. اگرچہ وہ دقت فلسفی میں کہیں گے، آپ کہیں گے نہیں دقت کرو جی، جب چل رہا تھا پاؤں باہر تھا، جب داخل نہیں ہوا تھا تو وہ فاصلہ ٹائم تھا الگ تھا، یوں کر کے. لیکن عرفی طور پہ کہ ایک ہی سمجھا جاتا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی میں چلا اور اب بھی بس کمرے میں داخل ہو گیا، اب بھی چلا اور فوراً داخل ہی ہو گیا. ٹھیک ہے، حال مراد لے رہے ہیں. واضح ہیں؟ تو ادھر رفع سب دے رہے ہیں ادخلوها. ہاں ادخلوا، اس کا مطلب ہے کہ دونوں شرطیں موجود ہوگی نا. پہلی شرط کیا تھی کہ سیر تو سیر سبب بننا شہر میں داخل ہونے کا. دوسری شرط کیا ہے کہ شہر میں داخل ہونا، اور جو سیر کیا ہے؟ حالی زمانے میں ہے، استقبال کی وہ بات نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی میں داخل ہو چکا ہوں. جی واضح. اچھا، الا ان الحال، لیکن یہ جو زمانہ ہے نا تارتن یکون تحقیقاً و تارتن یکون تقدیراً، یہ حال کا زمانہ کبھی تحقیق ہوگا، تحقیق یعنی خارج میں محقق ہوگا، حقیقی ہوگا، حقیقی طور پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ حال کا زمانہ ہے. تقدیری معنی کیا ہے کہ وہ حقیقی طور پہ حال کا زمانہ نہیں ہے، ماضی کی بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ اسے تقدیر، یعنی تقدیر کیا ہوتا ہے؟ فرض کرنا، مقدر کرنا. اسے وہ حال میں فرض کر رہا ہے، یعنی وہ اس طریقے سے واقعے کو بیان کر رہا ہے کہ گویا کہ وہ ابھی کے حالات کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، ان دونوں کی مثالیں بیان کر رہے ہیں. فل اول، اول سے کیا مراد ہے؟ فل اول تحقیق ہے. ہاں، جب حال کیا ہو؟ حقیقی طور پہ موجود ہو. سر تو حتی ادخلہا اذا قلتا، یہ اذا قلتا کو ساتھ رکھیں گے کہ مثال ایک ہی ہے دونوں کی.
سر تو حتی دخلها، یہ آپ کا قول کب ہے کہ اذا قلت ذلك وانت فی حالت الدخول، کہ یہ بات آپ اس ٹائم پہ کریں کہ جب آپ شہر میں داخل ہو رہے ہوں. ٹھیک ہے، تو پھر وہ حقیقی طور پہ حال ہی ہو گیا. جب آپ شہر میں داخل ہو رہے تھے اسی ٹائم پہ آپ نے بات کی تو وہ زمانے حال کی بات ہے، داخل بھی ہو رہے ہیں. وثانی، ثانی سے کیا مراد ہے کہ حال حقیقی نہ ہو، تقدیری فرض کیا ہو آپ نے کہ یہ حال ہے. کل مثال المذکور، مثال یہی رہے گی سر تو حتی دخلوا، لیکن کب؟ اذا کان السیر ودخول قد مضیا، کہ آپ کی سیر بھی ہو چکی تھی، شہر میں آپ داخل بھی ہو گئے تھے، کافی نجف میں عرصہ بھی گزر گیا. وَلَكِنَّكَ أَرَدْتَ حکایت الحال، لیکن آپ کا ارادہ کیا ہے کہ آپ حال کو کیا ہے اس کے سامنے بیان کریں. حال کی آپ حکایت کر رہے ہیں، یعنی ماضی کو آپ بیان کر رہے ہیں، اور ارادہ آپ کا کیا ہے گویا کہ میں ابھی کے حالات کو کیا بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. وہ قلب والے اصحاب کاف کے وہ قلب مباسل رہا ہے، اس میں کیا ہے؟ کتمیر اس کے، یعنی ماضی میں تو وہ ہوا تھا نا، لیکن حکایت اس کے بعد میں ہے. ہاں نہیں، حکایت بھی آپ بعض اوقات ماضی کی کرتے ہیں نا. آگے تھے میں نے سیر کی تھی، ادھر اس میں داخل ہو گیا تھا، یوں کر کے میں جا رہا تھا اس میں یوں ماضی کی باتیں کرتے ہیں. ایک دفعہ آپ حال کی بیان کر رہے ہیں کہ آپ سارے کو واقعہ بیان کر رہے ہیں، جیسے کوئی بندہ آ کے سنے تو وہ اسے ایسے لگے کہ یہ ابھی کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کہ جیسے ہم وہاں سے نکلے پھر جو ہے نا آگے ایک گاڑی آ گئی، پھر گاڑی پہ ہم بیٹھے، ہم جا رہے تھے تو یہاں تک کہ ابھی 1 ہی بجے تھے تو ہم شہر کے اندر کیا انٹر ہو گئے، یوں کر کے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ابھی کی باتیں کر رہے ہیں سارے. تو یہ سارا کہاں سے پتہ چلے گا؟ اس کے حالات سے کیا پتہ چلے گا. اچھا جی. کل مثال المذکور اذا کان سیر والدخول قد مضیا ولکنک اردت حکایت الحال. وعلی ھذا، بس اسی بنیاد پہ جاء الرفع فی قولی تعالی، قرآن مجید کی یہ آیت ہے اور یہاں پہ ایک قرات میں رفع بھی آئی ہے، حتی یقول الرسول آیا. آیت پوری کیا ہے جی؟ وزلزلوا حتی یقول الرسول ہے نا، وزلزلوا حتی یقول الرسول. تو یہ تو ماضی کی باتیں ہوں گی نا، کہ گزشتہ قوموں کو اتنا جھنجھوڑا گیا کہ ان کا رسول یہ کہہ اٹھا. ٹھیک ہے جی. لیکن جب اللہ کے رسول اس سے بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ تو ان کو گویا کہ حال بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ یہ ابھی کے حالات ہیں. ٹھیک، ابھی کے حالات ہیں کہ یہ اس قوم کو جو ہے وہ جھنجھوڑا گیا تھا اور یہ جو ہے ان کا رسول کہہ رہا تھا. گویا کہ وہ ماضی کی بات کو حال میں کیا لا کے ان کے سامنے رکھ دیا. ٹھیک ہے. اچھا، لأن الزلزال والقول قد مضیا، کیونکہ جو زلزال اور جو قول ہیں، قول یعنی رسول کا کہنا نا، ان کے جو رسول تھے، رسول خدا جو ہوں گے، یہ دونوں گزر چکے ہیں. لیکن ابھی اگر ارادہ حکایت حال کا ہے تو پھر یہ کیا پڑھیں گے؟ رفع پڑھیں گے. تو لہٰذا جن قراء نے، جن قرات سبع میں سے جنہوں نے اس کو کیا پڑھا جی؟ یقولو پڑھا، تو ہم کیا کہیں گے کہ انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت کو حال کے طور پہ لیا ہے، گو کہ وہ حال بنا کے کیا انہیں اس واقعے کو پیش کیا جا رہا ہے. اچھا جی، یہ 2 شرطیں ہوں گی. تیسری شرط کیا ہے کہ ان یکون ما قبلھا تامن، کہ حتی سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ فعل یا جملہ تام ہو. ٹھیک ہے جی. جملہ تام کسے کہتے ہیں؟ جملہ مفیدہ کو کہتے ہیں، جو ناقص کے مقابلے میں، یعنی اگر جملہ ہے مبتدا ہو اس کی خبر پوری ہو، فعل ہے تو فعل کا فاعل ہو، فعل ناقص ہے تو اس کا اسم بھی ہو، اس کی خبر بھی ہو. ٹھیک ہے، اس طریقے سے تام ہوگا. تو بعض کا کیا ہوتا ہے کہ جملہ ناقص ہوتا ہے، اس کی خبر کو آپ کیا رکھ دیتے ہیں؟ معذوف رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ جملہ ناقص ہے لیکن معذوف مان کے اسے کیا تام کرتے ہیں. مثلا انہوں نے کیا مثال دی کہ آپ سر تو نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ سیری کہتے ہیں. سیری، حتی سے پہلے فقط سیری لکھا ہوا ہے بس. سیری حتی تقول، سیری مرکب ناقص ہے، مضاف مضاف الیہ. تو اس جملے کو مکمل پھر کیسے کرتے ہیں؟ یہ مکمل نہیں ہے، ممتنع ہے، رفع دینا ہے اس کو. جب سان لگائے کہ کان سیری تو سیری میں حتی دخلوا میں اگر آپ کہیں گے کہ مرکب ناقص ہے تو پھر تو آپ کہیں گے کہ اس کا جملہ جو ہے مفیدہ نہیں ہے، ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. اور اگر یہاں پہ آپ کہیں گے کہ سیری حاصل
خبر جو اس کی ہے وہ معذوف ہے. اس کا مضاف سیری مضاف مضاف الیہ مبتدا اور حاصل خبر کیا ہے معذوف ہے. تو مبتدا کی اگر خبر معذوف رکھیں تو وہ جملہ کیا بن جائے گا؟ تام بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو سوال یہاں پہ مرکزی جو ہے وہ یہ ہے کہ جن مبتدا کی خبر معذوف ہوتی ہے کیا اس کو جملہ تام کہا جاتا ہے یا جملہ ناقص کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو ہمارا جو ہے معلومات ہم کیا کہتے ہیں ان جملوں کو تام کہتے ہیں کیونکہ اگلے کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کی خبر کیا ہے، معذوف ہے، اس کا تام ہے. تو سیری حتی ادخلھا کی جو ترکیب میں ہم کیا کہیں گے کہ اس کی خبر معذوف ہی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ہم اسے کیا کہیں گے کہ یہ مرکب ناقص ہے، یعنی اگلے بندے نے جو بات کی ہے وہ ناقص بات کی ہے. ٹھیک ہے. میری سیر یہاں تک کہ میں شہر میں داخل ہو گیا. تو میری سیر کیا مطلب؟ میری سیر آپ نے سیر کرنی ہے، کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اسے ناقص رکھیں گے تو تب کہیں گے کہ حتی نے جو ہے وہ بعد میں کیا ہے اسے نصب دیا، رفع جو ہے نہیں دی. تام سے یہ مراد ہے. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں تام سے مراد یہ ہے کہ جو ظاہری طور پہ تام ہو، جو محذوف ہوتا ہے اس سے بھی آپ کیا شمار کرتے ہیں؟ ناقص شمار کرتے ہیں. تو پھر چاہے یہاں پہ حاصل ان کو محذوف رکھ لیں، سیری حاصل ان، پھر بھی آپ کیا کہیں گے کہ بھئی یہ ہے تو ناقص میں ظاہری طور پہ. ٹھیک ہے. تو تام سے کیا مراد ہے کہ حقیقی طور پہ جملہ تام ہو، یا تام سے یہ مراد ہے کہ ظاہری طور پہ تام ہو؟ یہ دونوں کیا احتمال مراد ہیں. یہ ایک مثال ہوگی ناقص کی. اسی طریقے سے ایک اور مثال دی ہے کہ کان سیری حتی ادخلھا، کہ یہ جو کانا سیری ہے نا یہ تام بن سکتا ہے. کب؟ جب آپ کانا کو ناقصہ نہ بنائیں، کانا کو کیا بنائیں؟ تامہ بنائیں. کانا تامہ کس معنی میں آتا ہے؟ وہ تو یعنی وجدہ کے معنی میں آتا ہے نا، واجدہ یا وجدہ. ٹھیک ہے. ثابتہ کے معنی میں. تو کانا کو اگر ہم ثابتہ کے معنی میں کریں یا واجدہ کے معنی میں کریں تو کیا ہو جائے گا؟ کانا فعل ہو جائے گا، سیری اس کا فاعل ہو جائے گا. فعل پورا جملہ فعلیہ مکمل. تو کان سیری حتی ادخلھا یہ جو مثال ہے یہ ناقص کی بھی بن سکتی ہے، تام کی بن سکتی ہے. لیکن یہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کانا سے آپ کی کیا مراد ہے. اذا حملت کانا علی النقصان دون التمام، تو یہ ہماری مثال ناقص کی کب بنے گی کہ اذا حملت کانا، کہ جب آپ کانا کو نقص پہ یعنی کانا کو ناقصہ بنائیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ خبر کدھر ہے بھائی اس کی. ٹھیک ہے. سیری تو اس کا اسم ہو گیا، خبر کیا پھر کہاں پہ؟ دون تمام، نہ کیا پہ سے کیا تمام کے اوپر لے کر جائیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ کیا ہو گئی جی؟ حتی کے بعد رفع دینے کی 3 شرائط ہو گئیں، اور ان کا ایک ساتھ پایا جانا کہاں پہ ہے؟ یہ کون سی مثال میں ہے؟ سرت حتی ادخل المدینہ تھا، وہاں پہ ہے. لیکن اگر سرت حتی ادخل الجنت نہیں، وہ جنت علت ہی نہیں بنے گی نا. یعنی اسلمت حتی ادخل الجنت. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ادخلا یا ادخلو کیا پڑھیں گے؟ وہاں پہ کیونکہ وہ استقبال کی جگہ ہے. ہاں وہاں پہ دوسری شرط کیا موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ان کی جو بحث ہے اس میں بہت زیادہ کیا جزیات ہیں، اور جس میں جزیات زیادہ ہوتی ہیں وہی لجنہ والوں کی کیا ہوتی ہے؟ پسندیدہ بحث ہوتی ہے، کیونکہ اس سے سوال کیا ہے بڑے اچھے اچھے نکلتے ہیں. ہاں اگر وہ نہ چلتا تو مدینہ میں کیسے داخل ہوتا؟ کوئی اٹھا کے اندر پھینک دیتا تو یہ بھی ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے. فی الحال تو اس کا چلنا کیا سبب بنے نا، ایسی ہے. لیکن وہ جب کہہ رہا تھا کہ سر تو حتی کیا ہے تطلع شمس کہا نا جی، تو میں چلا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، تو یہ سبب بن رہا ہے نہیں بن رہا؟ کیوں؟ چلے نہ چلے، ہاں وہ چلے نہ چلے سورج طلوع ہونے. کیا وہ سبب نہیں بن رہا، نہ سے تو حتی میں نہیں چلا، یعنی آپ ادھر نہیں، ہماری زندگی. اچھا آپ مثال تھی، نافع کی مثال دی تھی. کتاب میں ہے، کتاب میں یعنی ادخل البلد ادخلا کی مثال دی تھی انہوں نے. وہ جو عکس والی بیان کی یعنی رف ممتنی کی مثال. یہ ما سر تو کیسے لکھا ہوا ہے بھائی؟ کون سی پہلے والی مثال ہے جو اس میں؟ پہلی شرط نہیں اس میں سر تو حتی تطلع الشمس ہے.
ما صرت حتى ادخل البلد. نہیں اما رفع الفعل بعدها فله ثلاثه شروط یہاں سے جی جی اس کی جو پہلی شرط ہے اس کی مثال کیا دی ہے؟ صرت حتی تطلع الشمس دی ہے نا. ایک یہ دیا ہے کہ دونوں دی ہیں. اچھا دونوں دی ہیں. یعنی انہوں نے کہا ہے کہ ان دونوں میں لہذا امکانہ رہا ان دونوں میں ہاں ہاں پہلی والی مثال پہ ٹھیک ہے جو ادھر آپ کی مثال دی نا کرباسی میں ما صرت حتی ادخل البلد بلدا کہ میں جو ہے وہ چلا نہیں یہاں تک کہ میں شہر میں داخل ہو گیا. چلے نہیں تو کیسے داخل ہوا؟ پھر وہی بات ہے کہ اٹھا کے کسی نے پھینکا اس کو. ٹھیک ہے ہاں وغیرہ کر کے ہیں کہ بھئی میں نہیں چلا یہاں تک کہ شہر میں داخل ہو جاؤں. یعنی میں چلے نہیں تو داخل نہیں ہوا لیکن یہ کہہ رہے داخل ہو گیا نا. نسب دی ہمیں پتہ چل گیا یہ یعنی یہ اس کا نہ چلنا دخول کے لیے وہ علت نہیں بنا سبب نہیں بنا. داخل ہوا یا نہیں ہوا؟ آگے لکھا ہے لأن انتفاع سیر لا يكون سببا للدخول. ہاں اس کا سیر نہ کرنا سبب دخول نہیں بنا. داخل ہو گیا شہر میں بغیر چلے. کہہ رہے ہیں انتفاع سیر کیونکہ جو شہر کا منتفی ہونا ہے نا ہاں لا يكون سببا للدخول وہ داخل ہونے کے سبب نہیں ہے نا لیکن داخل ہوا ہے نا. لیکن پھر یہ کیسے گئے؟ وہی نا بھی داخل ہو گیا بغیر چلے گئے. ہاں یہ ہے اٹھا کے گیا ہاں تو وہ کیسے داخل ہوا یہ یعنی چلنے سوال. سے مراد وہ دوسرے چل رہا ہے. پتہ نہیں ہو سکتا ہے گاڑی اٹھا کے رکھ گاڑی ہاں وہ یہ اٹھا کے رکھ دیا اور کسی نے یہی بنے گا. وہ جادو والی بات. چلے اسی وجہ سے ہماری کتاب میں یہ جو ہے نا مثال نہیں دی ہے کیونکہ اس سے وہ دہشت گردی کا عنصر پیدا ہوتا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.